اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجھے ایک تو بڑی خوشی ہے، میں IBA میں حاضر ہوا ہوں، جو میرا اپنا انسٹیٹیوٹ تھا، یہیں سے ہم نے پڑھا اور یہیں سے لاہور کا ناظم، آپ نے کہا میں IBA کا ناظم بھی رہا ہوں۔ ابھی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 200-250 سال پہلے اگر آپ دنیا دیکھیں تو یہاں بادشاہوں کی حکومتیں تھیں، مختلف سلطنتیں تھیں، بادشاہت تھی، اور بادشاہ اپنے ملکوں کو بڑھانے کے لیے، اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے علاقے فتح کرتے تھے، اور علاقے فتح کرنے کے لیے انہیں فوج کی ضرورت ہوتی تھی، اور وہ فوج عوام سے مہیا کی جاتی تھی۔ انہیں پیسے کی ضرورت ہوتی تھی اور وہ ٹیکس عوام سے اکٹھا کیا جاتا تھا، اور یہ سلسلہ ہزاروں سال تک چلتا رہا۔ پھر انسانیت نے کروٹ لی، عوام میں یہ شعور پیدا ہوا کہ یہ سلطنت جو بڑھائی جا رہی ہے یہ ہماری طاقت سے بڑھ رہی ہے اور ہمارے پیسے سے بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ طاقت جو حاصل کی جا رہی ہے وہ بادشاہ کے لیے کی جا رہی ہے، پیسہ جو حاصل کیا جا رہا ہے وہ بادشاہ کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سوچ بڑھتی گئی، بڑھنی شروع ہوئی، پھر بڑھتی گئی، اور 1-2 ملکوں میں آئی اور پھر پوری دنیا میں پھیل گئی، اور پھر ایسے مملکت وجود میں آنے شروع ہوئے، ایسے ملک وجود میں آنے شروع ہوئے کہ جو عوام کی طاقت سے چلیں گے، جہاں عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ کسے حکمران بننا ہے اور کس طرح سے ٹیکس وصول ہونا ہے اور کس طرح سے اس ٹیکس کو ہم نے خرچ کرنا ہے، جسے ویلفیئر اسٹیٹ کا نام دیں، جسے ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا نام دیں۔ اور آج جب ہم پولیٹیکل سائنس کی مختلف کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کی تھیریز کو پڑھتے ہیں، تو 7 ایسے اجزاء ہیں جن پہ کسی مملکت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس میں پبلک ویلفیئر ہے، مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر ہے، سوشل ویلفیئر ہے، اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس ہے، اکنامک ویلفیئر ہے، پولیٹیکل ویلفیئر ہے، اور اس طرح کی چیزیں۔ لیکن اس میں اگر آپ سب سے فورموسٹ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ پہلی بات جو میں نے آپ سے عرض کی، دیٹ از پبلک ویلفیئر۔ اسٹیٹ اس لیے بنائی جاتی ہے، ملک اس لیے بنایا جاتا ہے، اور لوگ اپنے ملکوں سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں ان کی ویلفیئر کی بات ہوتی ہے، وہاں ان کے حقوق کی بات ہوتی ہے، وہاں سب شہری برابر کے شہری ہوتے ہیں، وہاں کوئی اپنے علم کی بنیاد پر آگے بڑھے، جیسے اساتذہ آپ کے پاس ہیں یہ آگے بڑھیں، لیکن ان کا سٹیٹس ان کی ذات، ان کی برادری اور ان کی طاقت کی وجہ سے ڈٹرمن نہیں ہوتا، بلکہ ان کے علم کی بنیاد پہ، ان کی محنت کی بنیاد پہ، پبلک کی خدمت کی بنیاد پہ وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ وجود میں آئے، ملک وجود میں آئے، اور ملک وجود میں آنے کے بعد ملک کیونکہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں، رقبے میں بڑے ہوتے ہیں، آبادی میں بڑے ہوتے ہیں، تو ان ملکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ ہمیں ویلفیئر عوام تک پہنچانی ہے، ہمیں جو فوائد ہیں اس حکومت کے وہ عوام تک پہنچانے ہیں، تو یہ ملکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے انتظامی یونٹس کو تقسیم کریں گے۔ صوبوں میں حکومتیں بنیں گی جو سب نیشنل انہیں آپ یونٹ کہیں، اس کے بعد شہروں میں حکومتیں بنیں گی، اور یہ سب حکومتیں وفاقی حکومت جیسے ہماری ہے، یا دنیا میں دوسری قسم کی حکومتیں ہیں، وہ وسائل کو جمع کرتے ہیں، وہ ان کو پھر تقسیم کرنے کے لیے صوبوں تک پہنچاتے ہیں، صوبے میں شہروں تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں عوام کی ویلفیئر ہوتی ہے۔ آج ہم یہاں پہ جو جمع ہیں وہ اس لیے کہ، اور یہ جو بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کی، اور یہ کتاب بھی جو آپ کے سامنے ابھی میں اس میں سے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں جو چیزیں، اس لیے کہ پاکستان جب بنا
تو اس کی آبادی 3 کروڑ کے قریب تھی. جو اگر ہم مغربی پاکستان کی بات کریں، مشرقی تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو ہم اسی کی بات کریں گے جو ہمارے پاس ہے. تو اگر ہم اس کی بات کریں تو ہماری آبادی تقریباً 3 کروڑ کے آس پاس تھی، اور ہمارے پاس 4 صوبے تھے. پنجاب سب سے بڑا، پھر سندھ اور کے پی جو آج ہے، جو اس وقت سرحد تھا، اور اس کے بعد بلوچستان. اگر آپ ان کی تقسیم دیکھیں تو وہ بڑی لاپ سائڈڈ ایک تقسیم آپ کو نظر آتی ہے. پنجاب جو آبادی میں اس وقت تقریباً 13 کروڑ کا صوبہ ہے. اگر یہ ایک الگ ملک ہو تو یہ کوئی 10 جو آبادی کے لحاظ سے بڑے ملک ہیں ان میں سے ایک ہوگا. ایک بلوچستان ہے جو رقبے میں اتنا بڑا ہے کہ وہ گورنیبل ہی نہیں ہے. آبادی بہت کم لیکن رقبہ اتنا بڑا ہے کہ وہاں تک چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، وہاں تک حکومت گیس تو بلوچستان سے نکلتی ہے، لیکن بلوچستان جہاں پلاننگ کی غلطی ہے اس میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور نکلنا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ کروڑوں روپے کی پائپ لائن لے کے جائیں گے تو ایک چھوٹی سی آبادی اسے کمرشلی وائبل نہیں سمجھے گی. لیکن اگر اس وقت ہم پہنچاتے ہیں شاید ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. بات کریں صوبوں میں جو آبادی ہے، پنجاب جب آزادی کے وقت میں، جب 1947 میں تو سینسس نہیں ہوا، 51 میں ہوا، تو پنجاب کی ٹوٹل سندھ کی صرف 60 لاکھ آبادی کا صوبہ تھا، اور خیبر پختونخوا 5.8 ملین کی آبادی تھی. بلوچستان صرف 1.1 ملین کا صوبہ تھا. اگر تبھی سے ہم اسے پکڑ لیتے اور اس کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے تو شاید آج یہ دن ہم نہ دیکھ رہے ہوتے. لیکن اگر آج آپ دیکھیں پنجاب 2 کروڑ سے بڑھ کے اس وقت 13 کروڑ کے قریب پہنچ چکا ہے. جو آبادی 2 کروڑ تھی وہ اب 13 کروڑ ہو چکی ہے. سندھ کی آبادی جو 60 لاکھ تھی آج 5.5 کروڑ سے بڑا صوبہ بن چکا ہے. خیبر پختونخوا جو صرف 5.8 ملین تھا وہ آج 4 کروڑ سے بڑا صوبہ بن چکا ہے. بلوچستان جو 1.1 تھا ملین تھا وہ 14.8 ملین کا صوبہ بن گیا. صرف اسلام آباد بھی اس وقت 2.36 ملین کا شہر بن چکا ہے. اب یہ صوبے جو ہم دیکھتے ہیں 2 کروڑ سے شروع ہوا 13 کروڑ پہ پہنچ گیا، 1 ملین سے شروع ہوا 14 ملین پہ پہنچ گیا. تو یہ صوبے بنائے کس لیے گئے تھے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ جب ملک بہت بڑے ہوتے ہیں انہیں تقسیم کیا جاتا ہے انتظامی لحاظ سے تاکہ ملک کے وسائل زیادہ سے زیادہ اس کے عوام تک پہنچے اور عوام کی ویلفیئر کا نظام زیادہ افیکٹو طریقے سے اور مؤثر طریقے سے عوام تک پہنچایا جا سکے. تو یہ تو صوبے بنانے کی وجہ تھی. یہ تو ملک جس طرح سے تقسیم کرتے ہیں یہ اس کی وجہ تھی. اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم جہاں پہ پہنچے اور جو ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے آرگنائز نہیں کیا جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہم جو بات کر رہے ہیں ہم کسی تھیوری پہ بات نہیں کر رہے. ہم اپنی بد انتظامی کی وجہ سے ایک مقام پہ پہنچ چکے ہیں جو کوئی زیادہ قابل فخر مقام نہیں ہے. ہم اس کی بات کو لے کے آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. جتنے بھی دنیا میں انٹرنیشنل سرویز ہوئے ہیں جس میں پبلک ویلفیئر کے حوالے سے ملکوں کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، اگر آپ انہیں دیکھیں تو پاکستان کا اس میں جو نمبر آ رہا ہے وہ کوئی قابل فخر نمبر نہیں ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ایک انڈیکس ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو 167 کنٹریز نے اس کے لیے اس کو سروے کیا گیا. ہمارا نمبر اس میں 140 ہے، مطلب بالکل آخری نمبروں پہ ہم پہنچ چکے ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو سب سے میرے خیال میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے
وہ یہی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے. جو آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. اپنے عوام کو آپ کس طرح سے تعلیم دے رہے ہیں, کس طرح سے ہنر سکھا رہے ہیں, کس طرح سے آگے بڑھنے کے موقع دینے کے لیے ان میں ایبلٹی پیدا کر رہے ہیں, یہ سب آپ کا یہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں کیلکولیٹ ہوگا. اور 193 کنٹریز میں ہمارا نمبر اس میں 168 ہے. اور ہم سے پیچھے اگر آپ ملک دیکھیں تو وہ ہیں جن میں مسلسل خانہ جنگی چل رہی ہے, جن میں اور ان کے بہت سارے مسائل ہیں. افریقہ کے کچھ ملک ہم سے پیچھے ہیں, مہذب دنیا کا کوئی ملک ہم سے پیچھے نہیں. رول آف لاء کی اگر آج آپ بات کریں 142 کنٹریز کا سروے ہوا اور ہم اسے 129 نمبر پہ. گلوبل ہنگر انڈیکس 127 کنٹریز کا سروے کیا گیا, ہمارا نمبر 109 ہے. سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے بچوں کی, بھوکے ہمارے لوگ بھوکا سو رہے ہیں. اور ہم اس مذہب پہ یقین رکھنے والے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ اگر 40 گھر تک آپ کا ہمسایہ بھوکا سو تو آپ ذمہ دار ہیں. آج ہم تو 40 گھروں کے دروازے کھٹکا کے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ کون بھوکا ہے. یہ کام ہماری حکومت نے کرنا تھا, اور بنیادی طور پر یہ کام لوکل گورنمنٹ نے کرنا تھا. سٹنٹنگ گروتھ ابھی ہم نے بات کی, 44% بچے آپ کے سٹنٹنگ گروتھ ہو رہے ہیں. 44%. تقریباً آدھے بچے تو وہ ہیں کہ جنہیں پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں مل رہا, جن کا دماغ ہی ڈیولپ نہیں ہوگا, جن کا جسم ہی ڈیولپ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوں گے. 44%. اگر آج بھی ہم نہیں جاگیں گے تو پھر کب؟ ایکسیس ٹو کلین ڈرنکنگ واٹر 38% کے پاس ہے صرف. جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں, جو بچے اسکول نہیں جا رہے, 25 ملین بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. اور آبادی کو آپ چھوڑ دیں, یہ نمبر دنیا میں سب سے بڑا ہے. کوئی ہمارے علاوہ ایسا ملک نہیں ہے جس میں 2.5 کروڑ ایسے بچے ہوں کہ جو اسکول نہیں جا رہے. کچھ عرصے کے بعد ہم ایک بہت بڑی ان امپلائیبل یوتھ پیدا کر رہے ہیں, پیدا کر چکے ہیں. ہمارے پاس ایسی یوتھ ہوگی, ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا 64% یوتھ ہے ہمارے پاس, لیکن اس میں ایک بڑی تعداد وہ ہوگی جو ان امپلائیبل ہوگی, جو نوکری کر ہی نہیں سکیں گے. ان امپلائڈ بری بات ہے, بٹ ان امپلائیبل کو آپ کیا کریں؟ اور کیا معاشرہ ہوگا ہمارا جس میں سٹنٹنگ گروتھ والے بچے بڑے ہو چکے ہوں گے, جس میں ان امپلائیبل یوتھ ہم پیدا کر چکے ہوں گے؟ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہوں گے؟ اس کی ہمیں فکر آج کرنی چاہیے. ابھی مجھے جو میں نے دیکھا آپ کا یہ اسکیجول جو ڈاکٹر صاحبوں نے بنایا ہے, اس میں میری سپیچ جو ہے وہ 60 منٹس کی ہے, کوسچن آنسر بھی 60 منٹ کا ہے, بٹ میں بات مختصر کروں گا. آپ کے کوسچن آنسر میں کوشش کروں گا پورے میں یہاں سے جواب دے کے آپ کے پاس سے جاؤں. ہم نے تو جو کام نہیں کیا, ہم نے اپنے جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس تھے ان پہ غور نہیں کیا, لیکن دنیا نے یہ کام کیا. اور دنیا ساتھ ساتھ جیسے ان کا سائز بڑھتا گیا ملکوں کا, انہوں نے اپنے آپ کو فردر ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں تقسیم کیا. اس میں اگر میں اگزامپل آپ کے سامنے رکھوں, انڈیا ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس دے ور 34 کروڑ اور 9 ایڈمنسٹریٹو یونٹس تھے ٹوٹل انڈیا کے پاس. آج 1 ارب 45 کروڑ کی آبادی ہے, 28 پروونسز ہیں, 9 ان کی یونین ٹیریٹریز ہیں, 37 فرام 9 to 37 ان کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں انڈیا کے. اور ہم
We started from 4 and we are still at 4. China from 6 to 34. انڈونیزیا جو ہمارے جیسے ہی ہے تقریباً 7 کروڑ سے شروع ہوا تھا، ابھی 28 کروڑ کی ان کی آبادی ہے، بٹ پروونسز ان کے 38 ہیں. کینیڈا 4 پروونسز تھے ان کے، آج 10 ہیں. ایران 23 سے 31 انہوں نے بھی اپنے بنا لیے، اور ہم تو ماشاءاللہ وہیں پہ ہیں جہاں پہ تھے. اور ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی صوبے پہ بات نہ کریں، یہ تو ہم کیونکہ فیڈریشن ہے اور یہ صوبوں نے ملک بنایا ہے، ملک نے صوبے نہیں بنائے. انڈیا بھی اسی طرح تھا، وہاں بھی صوبوں نے ہی ملک بنایا تھا. وہ تو روز ہر 5 سال کے بعد آپ دیکھیں 1-2 نئے صوبے ان کے بن کے سامنے آ جاتے ہیں. ہم یہاں پہ کیا پرپوزل آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، اور ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر ڈویژن کو، جیسے لاہور ایک ڈویژن ہے، اس میں قصور شامل ہے، اس میں شیخوپورہ شامل ہے، ہر کچھ ضلعوں کو ملا کے ایک ڈویژن بنتا ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہماری 3 ٹیئر گورنمنٹ ہے، ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کے نیچے پروونشل گورنمنٹ ہے، اور پھر ڈویژن ہے جس کا ہیڈ کمشنر ہوتا ہے اور جس کا پولیس کا ہیڈ آپ کا RPO ہوتا ہے. ہم یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ آپ اسی کمشنر کو چیف سیکرٹری بنا دیں اور آپ اسی RPO کو IG بنا دیں. بار بار یہ سوال ہوتا ہے، یہاں بھی یہ سوال ضرور میرے خیال میں آئے گا. میں اس کا کچھ جواب ابھی دے دیتا ہوں اور کچھ پھر جب آپ بات کریں گے تو پھر آپ سے اس پہ بات کر لیں گے. کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ ڈویژن کو صوبہ بنائیں گے تو یو ول ہیو 33 پروونسز، تو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کا اتنا زیادہ بڑھ جائے گا، وہ ہم کیسے کہاں سے لائیں گے؟ تو جو ہم نے ریسرچ کی ہے اس میں ایکچولی اگر آپ ہر ڈویژن کو پروونس بنا دیں تو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس آپ کا کم ہو جائے گا، بڑھے گا نہیں. بیکاز آج سب سے بڑا ایکسپینس جو ہمارے صوبے کا ہے یا تمام صوبوں کا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس ہے. اور اگر آپ 13 کروڑ کا صوبہ چلا رہے ہیں تو شاید ہونا بھی چاہیے اتنا بڑا ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس، لیکن وہی آپ کا صوبہ اگر 13 کروڑ سے کم ہو کے 3 کروڑ کا ہوگا تو اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس بھی اتنا ہی کم ہوگا. اس کو نمبرز پہ بھی بات کر لیں گے اور ثابت بھی کر لیں گے اگر آپ کا اس میں کوئی انٹرسٹ زیادہ ہوگا تب. اب اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ نقصان کیا ہو رہا ہے. جتنے بھی آپ انڈیکسز میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیے ان میں ہم دنیا کے آخری نمبروں پہ ہیں، پڑھائی میں بھی آخری نمبروں پہ ہیں، بھوک بھی سب سے زیادہ جن ملکوں میں ہیں ہم ان میں ہیں، سٹنٹنگ گروتھ بھی ہماری ہو رہی ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اب اگر ہم ان کو چھوٹا کر دیں گے، ابھی جو ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے جو پروگرام لانچ کیا ہوا ہے جس کی یہاں پہ بات بھی ہوئی، وہ لیڈرشپ پروگرام. وی نیڈ لیڈرز. ایکچولی وسائل کی شاید کمی نہیں ہے ہمارے پاس، اور خاص طور پہ صوبوں کے پاس تو بالکل نہیں ہے، بٹ ان وسائل سے زیادہ فائدہ اٹھانا، پبلک کی ویلفیئر کرنا، اس کے لیے جو لیڈرشپ ہمیں چاہیے شاید وہ ہمیں مل نہیں سکی ان تمام سالوں میں. اور وہ اس لیے نہیں مل سکی کہ اتنے ایک ہیوج سسٹم کے اندر کسی لیڈر کا مرج ہو کے آ جانا پاسبل نہیں لگتا. کچھ خاندان ہیں جہاں سے لیڈر آ سکتا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کبھی فیصلہ کرے کہ کسی کو آگے بڑھا دینا ہے تو وہ ان کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ وہ بھی اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں.
یہاں لیڈرشپ کا کوئی آرگینک گروتھ کا پروگرام نہیں ہے. اتنے بڑے سسٹم میں شاید ہو ہی نہیں سکتا. ایک عام آدمی اگر سیاست میں آ بھی جائے تو ایک خاص حد سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ سسٹم اس کو سپورٹ نہیں کرتا، سسٹم اس کو ڈسکریج کرتا ہے. ایون ہمارے پلیئرز، آپ نے پیچھے دیکھا ارشد ایک ہمارا پلیئر ہے جس نے گولڈ میڈل لیا. اگر آپ دیکھیں تو اس نے اس سسٹم کو بیٹ کیا ہے. پہلے اس نے اپنے اپوننٹس کو جا کے گراؤنڈ میں بیٹ بعد میں کیا ہے، پہلے اس نے اس سسٹم کو بیٹ کیا ہے. اس سسٹم نے اسے آگے بڑھنے نہیں دیا، وہ اس سسٹم کو بیٹ کر کے آگے بڑھا. یہ ہمارے اس وقت کے یہ حالات ہیں. اگر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں، ہماری ہائی کورٹس ہیں، ہماری ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، ان کی اگر آپ حالت دیکھیں، ایک ایک جج کے پاس روز سینکڑوں میں کیس ہیں جو اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور وہ کبھی کسی کیس پہ پوری توجہ دے ہی نہیں سکتا. اسی لیے آپ کے کیس جو دیوانی کیس ہیں، جو سول لیٹیگیشن ہے، وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی اس ملک میں. اگر کوئی اس میں کبھی پکڑا جائے، ہماری ایک کم پرسنٹیج ہے جو عدالتوں میں جانے کا جس کو اتفاق ہوتا ہے، لیکن جو چلا جائے آپ یقین کریں کہ اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اس میں خدا نہ خواستہ ایک قتل کا کیس اگر کسی کے اوپر ہو، اس میں 16 سے 18 سال لگتے ہیں اس کو کنکلوڈ ہونے میں. 16 سے 18 سال. اور اس دوران میں قاتل اور مقتول دونوں فیملیز برباد ہو جاتی ہیں. اسی طرح سول لیٹیگیشن تو ختم ہوتی نہیں، جو ہم نے بھی آپ کے سامنے بات کی. اور اس میں شاید جوڈیشری کا مسئلہ نہیں ہے، ججز ہمارے کوئی نالائق ججز نہیں ہیں، کمپٹنٹ ہمارے پاس جوڈیشری ہے، لیکن کام کا بوجھ اتنا زیادہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کام کر ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ میرا خیال ہے آج کی جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے